اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے تو وہی دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیرین اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کا ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبے کو سرد کر دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی یہ سازشیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق حرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریق کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا خلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ لے سکتا ہوں؟ وہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوئے رکاب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر حرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ مطعم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئے۔
پھر صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیے، ہاتھوں میں برچیاں لے لی اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہی موجود تھا۔ دیکھتے ہی وہ بولا، کیوں مطعم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ مطعم نے کہا، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے، اور چونکہ مطعم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ اس وقت قریش بھی وہی جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر یہ فقرہ چست کیا، علی مناف تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیعہ کا بیٹا عتبہ بھی وہی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ جٹ بولا، اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی؟ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سرداروں، تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلمرائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن مطعم علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں پر گئے، ان کی بستی اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکے اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکے۔ واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے،